حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، ان کو بخار ہوا تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات امی جان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دونوں نے مل کر یہ منت مانی کہ اگر ہمارے یہ جو شہزادے ہیں، یہ شہزادگان ہیں، ان کا بخار اتر جائے تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر 3 روزے رکھیں۔ یہ منت مانی کہ اگر ان بیٹوں کا، ان شہزادگان کا بخار اتر جائے، یہ دیکھیں نا بھئی اہل اللہ جو لوگ ہیں وہ منتے بھی اس طرح کی مانتے ہیں، کسی بھی حال میں اللہ کا ذکر ان کے دلوں سے غافل نہیں ہوتا، وہ مشکل میں بھی ہیں، مصیبت میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی ذکر خدا۔ تو انہوں نے یہ منت مانی تو دونوں شہزادے ان کا بخار اتر گیا۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے وہ جو منت مانی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ جب روزہ رکھا سارا دن خانوادہ اہل بیت کو 35 ڈشوں پر روزہ افطار کرنے والے ہیں۔ اکثر اوقات یہی ہوتا تھا کہ گھر میں فاقہ تھا، 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، فاقوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کے کیے پر شاکر تھے، اس کی رضا پر راضی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ محتاج تھے۔ مولا کائنات کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ رب کائنات کی بارگاہ میں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ احد کا پہاڑ جو ہے تمہارے سامنے، اگر میں چاہوں تو یہ سونے کا بن، دنیا کی طلب نہیں ہے۔ منت بھی یہی مانی کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو جب انہوں نے پہلا روزہ رکھا، شام کے وقت جب افطاری کا وقت قریب آیا، سارے دن کی بھوک اور پیاس، روزے کی حالت، پھر افطاری کے لیے کوئی خاص دسترخوان پہ زیادہ نعمتیں نہیں ہیں، فقط چند کھجوریں ہوں گی، کوئی ستو ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے میں یہی کچھ چلا۔ جب وہ افطاری کا وقت قریب آیا، دونوں بیٹھ گئے، اسی وقت دروازے پر کسی نے صدا دی، دستک ہوئی۔ دستک دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا ارے میں مسکین ہوں، میں خانوادہ رسول کا در دیکھ کر تمہارے در پہ آ گیا، ارے میں بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانا کھلا۔ سارا دن بھوک اور پیاس میں گزارا، روزے کی حالت میں۔ جب افطاری کا وقت آیا تو مسکین نے ندا دی، تو کیا کیا؟ وہی کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ میں قربان جاؤں آپ کی شان متخرہ۔ پھر جب دوسرا دن آیا، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، اسی حالت میں بھوک اور پیاس میں، روزہ افطار بھی پانی کے ساتھ کر رہے ہیں، روزہ رکھ بھی پانی کے ساتھ رہے ہیں۔ چند چیزیں جو میسر تھیں گھر میں، جو موجود تھا اس کے ساتھ، جب پھر شام کا وقت آیا، سامنے رکھا، روزہ افطاری کا وقت آیا، تو پھر ایک ندا بلند، پھر دروازے پر دستک ہوئی، ارے میں اہل بیت کا گھر سمجھ کر تمہارے در پہ آیا، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے کوئی مسکین خالی نہیں گیا، ارے تمہارے بابا کو یہ حکم ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سائل آ جائے تو اسے عطا کرو، جھڑکنا نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تو ہم مصطفیٰ کے گھرانے پہ آ گئے، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ علی المرتضیٰ نے وہ کھانا اٹھایا، پھر اس کو دے دیا، پھر پانی کے ساتھ روزہ جو ہے افطار کیا۔ تیسرے دن پھر جب افطاری کا وقت آیا تو پھر ایک قیدی آ گیا، ایک اسیر آ گیا، اس نے بھی آ کر دروازے کو دستک دی اور یہ صدا بلند کی، ارے میں اہل بیت در مصطفیٰ پہ آ گیا ہوں، میں ایک قیدی ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، خدا کے نام پر مجھے کھانا کھلا۔ مولا کائنات نے وہ بھی اٹھایا، اس کو دے دیا۔ 3 دن تک ہم اپنے گربانوں میں دیکھیں، ایک وقت کا کھانا میسر نہ آئے تو ہمارے اوپر موت کی حالت آ جاتی، ہم اس رب کائنات کی نعمتوں کا عفران نعمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، واہ ویلا کرتے ہیں۔ اور ادھر علی المرتضیٰ 3 دن تک پانی کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں، لیکن جب یہ کانوں میں صدا آئی کہ خدا کے نام پر مجھے دو، اور علی کا گھر ہو، مصطفیٰ کی اہل بیت کا گھر ہو، تو خالی دوڑ جائے، آپ نے اٹھا کر اسے دے دیا۔ اس کے اگلے روز سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر یہی جو
آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، اور میں قربان جاؤں ان کا شان نزول دیکھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس جب پہلے دن آیا تو مسکین آیا، دوسرے دن آیا تو یتیم آیا، آخری دن آیا تو قیدی آیا۔ اللہ رب العزت نے اسی ترتیب کو برقرار رکھا۔ جب آیات مبارکہ اتاری ہے تو اس میں بھی ایسے نہیں ہے کہ پہلے قیدی کا ذکر کیا گیا ہو، بعد میں یتیم کا ذکر کیا گیا ہو، پھر مسکین کا ذکر کیا گیا، نہ ارشاد فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ جس ترتیب کے ساتھ سوالی آتے رہے تھے اللہ رب العزت نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کو، میں قربان جاؤں مولا کائنات کی شان مبارکہ، اسی ترتیب کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہوا کہ آیا پہلے مسکین ہے تو حکم قیدی کا آ گیا، آیا پہلے یتیم ہے تو حکم اسیر کا آ گیا، نہیں، جس ترتیب کے ساتھ آئے اللہ رب العزت کو مولا کائنات کی ادا اتنی پسند آئی، اسی طریقے کے ساتھ اپنے قرآن کو اتارا۔ یہ قرآن ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، اتر کس پر رہا ہے؟ جو مولا کائنات کا رہا، جو علی المرتضیٰ کے عمل پر اللہ رب العزت کا قرآن جبریل لے کر آ رہا۔ اے علی، جو تو نے کیا تمہارے فعل کے اوپر میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں علی کی عزت پر، ہم قربان جائیں اس جوڑے پر جو مصطفیٰ کریم کی پہنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے علی کے اس فعل پر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کو اتار دیا۔ تو میرے دوستو، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم خلافت کے طور پر ہم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کا نام نامی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس سے پہلے ایمان ابو طالب پر مفصل گفتگو کر چکا ہوں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے کوئی موقع دیا تو پھر کروں گا، یہ ایک الگ جو ہے موضوع ہے۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو طالب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان تھے، تو حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا، فاطمہ علی کہاں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے ابا جان، آج علی کے اور میرے درمیان کچھ بات سی ہوگی، تو مولا کائنات مجھ سے تھوڑے سے ناراض ہیں، تو وہ انہوں نے آج گھر میں کلولہ نہیں فرمایا بلکہ وہ مسجد میں چلے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کرایا کہ علی کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ وہ مسجد میں موجود ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ کے پیچھے چلے، مسجد میں چلے گئے۔ مولا کائنات ایک چادر بچھا کر اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، کلولہ فرما رہے تھے۔ سوتے آپ نے کروٹ لی تو اس چادر سے نیچے آ گئی، تو جو مٹی تھی وہ آپ کے جسم مبارک پر جو ہے مسح لگ گئی۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، میں قربان جاؤں علی تیری عظمت پر، وہ محبوب مصطفیٰ، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پیچھے انبیاء نماز پڑھنے میں اپنا فخر محسوس کریں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ علی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب دیکھا علی کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قم یا ابا تراب، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے ابو تراب۔